من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کی صورت میں باقاعدہ آغاز کیا تھا اور اس آیت پہ پہنچے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ دین اسلام کا نچوڑ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے. مقصد انسانیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے. جو بھی مومن مسلمان ہے یقیناً وہ عبادت اللہ کی کرتا ہے، لیکن عبادت کے کچھ تقاضے ہیں. ان میں سب سے پہلا بنیادی تقاضا وہ یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ اس کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے تو عملی طور پر اپنا عقیدہ موحدانہ بنائے، توحید اختیار کرے. کیونکہ ہر قسم کی نیکی چھوٹی ہے بڑی ہے، ہر عمل وہ توحید کی بنیاد پر قبول ہوتا ہے. اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر ہی حساب و کتاب کرنا ہے. جس کا عقیدہ درست ہے، موحدانہ ہے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں گے. اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. جس کا عقیدہ ہی درست نہ ہوا اس کا حساب کتاب کا کوئی فائدہ ہی نہیں، حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے گا. توحید سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے، اور توحید کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں. یہ مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا دین ہمیں کیا عقیدہ سکھاتا ہے. توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات ہے. یہ توحید کے 3 پہلو ہیں. توحید ربوبیت جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور کائنات کے ہر کام کی تدبیر کرنے والا. یہ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہے. اور یہ توحید سوائے ان لوگوں کے جو ملحد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، جیسے یہ روس، ہالینڈ، یہ چائنا، اس طرح کے لوگ، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے، اللہ کو مانتے تھے. جیسے آج کل ہندو ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بھگوان کے نام پر مانتے ہیں. سکھ مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں،
یہودی بھی مانتے ہیں، ان سب کا مشترکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو قل من رب السماوات سبع والارض، زمین کا اور ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ تو یہ آگے سے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان سے پوچھو کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا۔ ان سے پوچھو بادشاہت حقیقی معنوں میں کس کے ہاتھ میں؟ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ توحید ربوبیت کی یہ سارے قائل ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید الوہیت کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی ایک الہ ہے، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کلمے کی صورت میں لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر جو مشرکین ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ الہ اس طرح بناتے ہیں بت کی شکل میں، کسی حجر شجر مورتی کی شکل میں، یا کسی قبر کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، رب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے وہ بندگی کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنانے کا، اس کو اپنانے کی باری آتی ہے تو درمیان میں ان کو لے آتے ہیں۔ اس طرح توحید الوہیت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر کسی اور کو درمیان میں شامل کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے، بے وفائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت ہے، ہر گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنی الوہیت کے اندر کسی دوسرے کو شامل کر دینا، حصے دار بنانا اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ غیرت کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کو بھی غیرت آتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت وہ جوش میں آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ تو توحید الوہیت کیا ہے؟ اپنی جسمانی، مالی، زبانی ہر قسم کی عبادت جس کا طریقہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس کی رضا کے لیے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ نہ صرف میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سنتا ہے، میرے دل کے احوال بھی جانتا ہے، اور جب یہ عقیدہ بنتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارے گا۔ تو یہ توحید الوہیت، اس کے الہ ہونے کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا۔ تیسری چیز توحید الاسماء صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اور ان ناموں کے اندر جو اللہ کی صفات پائی جاتی ہیں ان کے مطابق عقیدہ رکھنا۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چند صفاتی نام سورہ حشر کے آخر میں ہمارے سامنے رکھے اور فرمایا لہ الاسماء الحسنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پاکیزہ بہترین نام ہیں، اور ہمیں حکم بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ اب ان ناموں کے اندر جو صفات ہیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنا یہ توحید کا تیسرا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رزاق ہے، قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ
بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اب یہ صفت اللہ کی ہے۔ اب یہ صفت اگر کوئی کسی اور آدمی، اللہ کی کسی مخلوق، انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کسی صورت میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا وہ اس صفت کے اندر حصے دار ساجی بنا دیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو توحید ربوبیت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنایا جائے، الوہیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ یہ آیت ہمیں سبق سکھاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت، یعنی تیری اس عبادت کے اندر کسی اور کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ربوبیت کے لحاظ سے، نہ الوہیت کے اعتبار سے، اور نہ ہی اسماء و صفات کے اندر۔ اللہ یہ صرف تیری صفت ہے۔ نستعین، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور یہ جو دوسری میں نے توحید کی قسم بیان کی ہے، تیسری اسماء و صفات، اس کے اندر ہمارے کتنے مسلمان وہ بھی گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور ان باتوں سے، ان متشابہات آیات سے اور فرضی بناوٹی مصنوعی دلائل سے خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ صرف اللہ سے تم نے مانگنا ہے، اور مانگا کس سے جاتا ہے؟ ایک ہے ما فوق الاسباب، بغیر کسی سبب کے عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، کسی سبب کے تحت کسی کو کچھ دینا۔ میرے پاس 100 روپیہ ہے، کوئی مجھ سے مانگتا ہے، میں 10 روپے اس کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ 100 روپیہ ایک سبب تھا، میرے پاس موجود تھا، میں نے اس کو دے دیا۔ کوئی مجھ سے کسی قسم کا سوال کرتا ہے بھی مجھے فلاں جگہ چھوڑاؤ، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں پیچھے بٹھاتا ہوں، اس کو چھوڑ آتا ہوں، یہ ایک سبب میرے پاس ہے۔ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے تعاون کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو دلیل بنا کر دیکھو جی، لوگ بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایک دوسرے سے مدد کر لیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا، ان کے سامنے التجا کرنا، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تعاون تھا اسباب کے تحت، اور اللہ کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک ہے ما فوق الاسباب، بغیر سبب کے عطا کرنا۔ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، عقیدہ اور یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سنتا ہے، جو مانگے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو دے گا۔ دینا تو اس نے ہر ایک کو ہوتا ہی ہے، جو اس طرح مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش ہو کر دیتے ہیں۔ اب یہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھ لینا کہ وہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی جو صفت ہے اس کے اندر کسی اور کو شامل کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھے، بنیادی نقطہ لوگوں کی گمراہی کا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی علم غیب جو صفت ہے اس کے اندر کسی اور کو شامل کر دے، اس کے لیے شرک کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سب شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ بن جائے اللہ کے علاوہ کوئی سنتا ہی نہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں یا پتھر کی صورت میں، مورتی کی صورت میں، یا جس طرح مشرکین مکہ نے نیک لوگوں کے، انبیاء کے بت بنا کر کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کو درمیان میں وسیلہ بنا کر کہ یہ ہماری اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ قرآن یہی کہتا ہے، ان کا عقیدہ واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، یہ ہمارے حقیقی الہ معبود نہیں ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ایسے کیوں کرتے؟ وہ آگے سے کہتے الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب یہی شرک کا وہ دروازہ کھلتا ہے۔ جو پتھر کی صورت میں یا قبر کے اندر ہے وہ سنتے ہی نہیں،
ان کے متعلق اگر یہ خیال کر لیں، یہ سنتے، اس کا معنی وہ علم غیب کے مالک ہیں، علم غیب کے وہ مالک ہیں جو آپ کے آواز کو سن رہے ہیں، آپ کا دل بید دور سے پکارتے ہیں۔ اب یہ کہنا یا غوث اعظم، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اور کسی اللہ کے نیک بندے کے نام کے ساتھ استعانت کا نعرہ لگانا، جبکہ اللہ تعالیٰ شرف سے قریب ہے، وہ کہتا ہے مجھے براہ راست پکارو۔ اللہ کو براہ راست نہیں پکارنا، اس کا حکم ہے مجھے براہ راست پکارو۔ درمیان میں اللہ کے بندوں کو وسیلہ بنانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی تعلیمات نہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کسی ایک صحابی کا عقیدہ۔ لاکھوں احادیث ہیں، کسی صحابی سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا کلمہ منقول نہیں ہے جو ہمارے لیے دلیل رکھتا ہو کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اس طرح کسی کو وسیلہ بنا کر دعا کی۔ ہاں، جو زندہ ہیں، اللہ کا نیک ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عامل ہے، اچھا عقیدہ رکھ کر عمل کرنے والا ہے، نیک صالح ہے، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے، سنت سے ثابت ہے۔ یا انسان اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ رکھ کر دعا کر سکتا ہے، اے اللہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو میری یہ دعائیں قبول فرما لیں، جو سنت سے ثابت ہے۔ لیکن فوج شدگان کو یا پتھر یا کسی اور بھی صورت میں جو ہے ان کو یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ میری سن رہے ہیں، دل کے بھید جانتے ہیں، میری آگے پہنچا دیں گے، قبول ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب کے اندر وہ کسی کو حصے دار بناتا ہے، اور یہ شرک کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے یہ سنتا نہیں، کوئی کسی قبر کے اوپر جا کر سجدہ نہ کرے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عقیدہ سکھلایا ہے، لہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ کی صفات ہیں، اسی سے مانگو، فادعوا بہا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فوق الاسباب، بغیر کسی وسیلے کے سبب کے عطا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر، اور جب زکریا علیہ السلام آئے، آ کر دیکھا ان کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، سورہ آل عمران میں، مریم یہ پھل تجھے کہاں سے ملے؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے والوں نے قید کیا ہوا ہے جیل کے اندر، کمرے میں بند ہے، اور جس گھر میں بند تھے کمرے کے اندر، ان کی ایک عورت دیکھتی ہے، وہ کہتی میں نے دیکھا خبیب کے پاس وہ پھل پڑے ہوئے جو مکے میں دستیاب ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی ایک کرامت، ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب اولاد دینا اور اسی طرح شفا دینا، اسباب ہم اپنائیں گے۔ کوئی بے اولاد ہے وہ علاج کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ علاج کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا ہے، علاج کرواؤ، لیکن توکل اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ اب ڈاکٹر سے ہم دوائی لیتے ہیں، مانا یہ نہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ ایک سبب بنتا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے۔ علاج، معالجہ، یہ سارے اسباب ہیں، ان اسباب کے تحت ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ نہیں، بغیر کسی سبب کے یہ سمجھنا یہ مجھے اولاد دے دے گا، یہ مجھے رزق دے دے گا، میں اس سے مانگ لوں، یہ کیا وہ راستہ کھلتا ہے جس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت خالص اللہ کے لیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سب سے بہترین دعا اسی صورت کے اندر اگلی آیت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا نہ ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ راستہ تو دیکھ لیے، دیکھ کر ہی آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، آپ نے راستہ دیکھ لیا، اس کا معنی یہ ہے اللہ جو تو نے راستہ دکھایا ہے اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما، اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ہے راستہ کسی کو دکھانا، یہ راستہ بھی ادھر جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے اس کو آپ بتا دیتے ہیں۔ ایک ہے اس کو منزل مقصود تک خود پہنچانا، راستہ اللہ نے ہمیں پہلے دکھا دیا، اب منزل ہماری کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ جو راستہ تو نے ہمیں دکھایا ہمیں اس راستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کیا ہے؟
دین اسلام کا وہ راستہ جو صرف قرآن اور حدیث کا راستہ، یہ دو ہی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب خرافات ہیں، سب خرافات۔ قرآن اور سنت یہ بنیاد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے، ضمانت، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے لمبی لکیر کھینچی، اس کے دائیں میں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دیں، فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ سورہ انعام کے آخر میں ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی کر کے جو راستہ دکھایا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ آگے پھر اس کی تفصیل بیان کر دی، وہ کیا ہے؟ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا صرف ایک اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی بات کا اللہ نے مجھے پابند کر دی۔ یہ کتاب و سنت کا راستہ، عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ پر موحدانہ ہو اور کتاب و سنت کی تابع داری ہو تو پھر صراط مستقیم کو بن جاتا ہے۔ اس کی استقامت کی دعا کرتے ہیں، گویا کہ جتنے بھی اللہ کی تعریفات کی اور اپنی عبادت کا اور مدد طلب کرنے کا اظہار کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مانگا کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز، ہدایت۔ صحیح عقیدے کے ساتھ ہدایت نصیب ہو جائے، صراط مستقیم پر چل پڑے تو ساری نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، سب نعمتوں، پھر اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کون سا راستہ؟ آگے اس کی مزید تفصیل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، اے اللہ جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کیا ہے؟ وہ یہی انعام ہے کہ وہ موحد لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ وہ کون ہیں؟ سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل ہے، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، منعم علیہ، وہ لوگ ہیں سب سے پہلے انسانوں میں سے سب سے اونچی کیٹیگری، انسانوں میں سب سے اونچی جماعت، فرمایا وہ انبیاء کی جماعت، انعم اللہ علیہ من النبیین، اس کے بعد والصدیقین، سچے ترین لوگ، گفتار کے، کردار کے، عقیدے کے، اعمال کے، استقامت دکھانے والے اور دین اسلام کی خاطر ہر آزمائش برداشت کرنے والے، پورا اترنے والے وہ صدیقین، اور صدیقوں کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ صدق لے کر آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، ابو بکر نے اس کی تصدیق کی، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے مال کی پرواہ، ہر چیز اسلام کے اوپر قربان کر دی، وہ صدیقین۔ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر والشہداء، اے اللہ شہیدوں کا راستہ جو تیرے راستے میں قربان ہو گئے، تو نبیوں کے بعد صدیقین، پھر شہیدوں کا مقام و مرتبہ، اس کے بعد پھر والصالحین، عام نیک لوگ، اے اللہ ان کے اوپر تو نے جو انعام کیا وہی انعام میرے اوپر بھی کر دے، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، وہ صراط مستقیم کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اس کا اگر بدل بنائے کہ اس کے علاوہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر علاوہ المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی، لعنت، پھٹکار جن کے اوپر نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ مغضوب علیہ کون لوگ ہیں؟ حدیث کے اندر اس کی صراحت ہے، اس سے مراد یہود ہے، قوم یہود نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، آیات کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی، معنی بگاڑے،
اور منمانیاں کی کھلم کھلا اللہ اور اس کے نبیوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوئی، ملعون، وغضب علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اس غضب کا اظہار کیسے پھر نظر آیا؟ وجعل منہم القردۃ، بنی اسرائیل کی ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندروں میں تبدیل کر دی، شکلیں بندر کی بن گئی، انسان تھے بندر بنا دیے گئے۔ والخنازیر، اللہ تعالیٰ نے خنزیر، سوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی۔ اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اس کی بنیاد وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے عقیدے خراب کیے، نعوذ باللہ کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی اہل ہی نہیں، میرا کوئی گھرانہ ہی نہیں، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ان کے اوپر ان صورتوں میں، اے اللہ میں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، ہمیں صراط مستقیم صحیح عقیدہ عطا فرما کہ ہم تیرے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلے، نہ کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عیسائی ہے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ عقیدہ تثلیث، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہہ دیا۔ یہ سنگین افتراء، جھوٹ گڑھ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اپنے لیے بدکاریوں کو، زنا کو حلال کر لیا، شراب کو حلال کر لیا، سور کو حلال کر لیا۔ یہ سارے ان کے بدترین کام، گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ تو آخر میں یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب نماز کے اندر یہ آیات پڑھیں تو اپنی نیت وہ دعا مانگنے کی بنا لیا کرے۔ اب اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم کچھ طلب کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہر چیز کے اظہار کا ایک خاص انسان رویہ بناتا ہے، تعریف کرنی ہو اور رویہ ہوتا ہے۔ یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں نا، مانگنے والے یہ اسٹاف پر یہاں پہ وہ کتنی تعریف کرتے، خان کا چودھری صاحب فلاں فلاں، وہ کتنے تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ اور مانگنا کیا ہوتا ہے؟ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ مانگتے ہیں۔ اتنی چیز کے لیے اپنے آپ کو عاجزی انکساری سے گرا کر مانگتے ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں عاجزی انکساری سکھاتی ہے، اللہ کی تعریفیں کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ بتانا میں کون ہوں، اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، عبادت اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مانگتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیہ کلمہ، اس کو پھر دعا کے انداز میں مانگنا چاہیے۔ اور جب مانگ لیں تو پھر آمین کہیں، آمین۔ اس کی صحیح روایات کے اندر بڑی فضیلت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کو پڑھتے ہیں صحابہ کرام، اس کے بعد آمین کہتے ہیں، حتیٰ ان فی المسجد للجہ، مسجد گونج اٹھتی۔ جب ایک جمع غفیر وہ درمیانی آواز سے کہے گا آمین، پوری مسجد گونج اٹھتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا ہمیں حکم بھی ہے کہ جہری نماز کے اندر اونچی آواز کے ساتھ آمین کہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ یہ فضیلت سنیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے آمین کہتا ہے اور اس کی آمین امام اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، مل جاتی ہے، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا فضیلت والا عمل ہے، اس لیے آمین کہنے کا بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہے۔ بعض لوگ آمین کہتے ہیں، امام ابھی ولا مکمل نہیں کرتا، نون اس کا گناہ بھی آواز ناک میں ہوتی ہے، وہ پہلے آمین کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، امام کی اطاعت، انتظار کرنا چاہیے۔ امام آمین کہے تو فرشتے ساتھ آمین کہتے ہیں،
اور جب ان کی آمین کے ساتھ آپ کی آمین ملے گی تو اس فضیلت کے آپ حامل ہوں گے. اس لیے پہلے آمین نہیں کہنا چاہیے. اور یہ وہ آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما، جو ہم نے کہا ہے ایسے ہی ہو جائے، یعنی دعا جو مانگی اللہ اس کو اس طرح قبول فرما دے. اور یہ وہ آمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی دو چیزوں پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. ایک آمین کہنا، آمین کہنا، اس کے اوپر یہودی بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. اور دوسرا السلام علیکم یہ کہنا، اس کے اوپر بھی حسد کرتے ہیں. یہ اتنا اچھا کلمہ ان کو کیسے مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو اس لیے ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں مل کر آمین کہنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہم نے پڑھ لی ہے اس کا تھوڑا سا تفصیلی درس ہو گیا ہے، اس لیے کہ بڑی اہمیت کی حامل صورت تھی. انشاءاللہ آگے ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھا کریں گے، ان کا مختصر مفہوم ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے سنا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا